السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تربیتی نصاب حصہ اول، بیٹا آپ یہ کتاب اٹھا لیں۔ آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 52، سبق نمبر 9، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ یہ آج ہم نے پڑھنے ہیں بیٹا، توجہ کریں، میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ بیٹا آج ہم صرف ایک قاعدہ پڑھیں گے، اظہار۔ آپ توجہ کریں، میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، سمجھ آ رہی ہے، حروف حلقی 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کیا بغیر جلدی پڑھیں گے۔ یعنی الخلاصہ بیٹا، یعنی جہاں پہ یہ 6 حرف آ جائیں گے آگے، یعنی جہاں نون کے آگے یہ 6 حرف آ جائیں یا تنوین کے آگے، تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اس لفظ کو جلدی سے پڑھیں گے۔ آپ مثال دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، من آمنا، اب دیکھیں بیٹا، نون ساکن ہے، یہ چھوٹی سی شکل ہے نا دال کی، جب یہ آ جائے کسی لفظ پر تو اس لفظ کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو یہ نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کے آگے کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا 6 حروف میں سے حمزہ، اب یہاں آ گیا۔ یہ 6 حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آئیں گے ہم وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے نون ساکن کے آگے۔ من آمنا، ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں، من ہادن، یہ نون کے آگے پھر ہا آ گئی ہے، یہاں نون پر رکیں گے نہیں، جلدی سے پڑھیں گے۔ آگے پھر عین آ گئی ہے، عین کی مثال ہے من علقن، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے ہا، ون، حر، نون ساکن ہے لیکن اس کے آگے ہا آ گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ساری اظہار کی مثالیں ہیں۔ آج آپ نے یہی یاد رکھنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس اظہار کی تعریف کو یاد کرنا ہے اور 6 حروفوں کو یاد کرنا ہے۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ کیے بغیر جلدی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہم بعد میں سبق پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں، آپ نے ان مثالوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔